الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور اس برکت والے علاقے کی۔ قرآن پاک پڑھیں، احادیث مبارکہ سنیں، نبی پاک کا فرمان ہے، یہ تو ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دل مختلف ہوتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ایک بار اللہ کی بات سن لیتا ہے، اس کا دل پلٹ جاتا ہے، کوئی 2 بار سنتا ہے تو دل میں تبدیلی آتی ہے، کوئی 3 بار سنتا ہے، اس کے دل کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اللہ کی بات ہو یا اللہ کے رسول کی بات ہو، اثر سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کا قصور ہے، ہم نے اپنے دل کو کتنا پاک کیا ہے، دل کو کتنا روشن کیا ہے، دل میں کتنی طلب رکھی ہے، دل میں ہم اللہ کو کتنا چاہتے ہیں، ہم دل میں رسول پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، پانی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ پانی اونچائی سے ڈھلائی کی طرف بہتا ہے۔ جو دل جھک جایا کرتے ہیں، جن دلوں میں عاجزی آ جایا کرتی ہے، جن بندوں میں انکساری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، ہدایت اس کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ وقت گزر گیا، چند ایک باتیں صرف عرض کروں گا۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو چند باتیں کافی، اور اگر سارا رات تقریر کرتے رہیں اور پھر جب وہ تقریر ختم ہو جائے، قرآن و حدیث سنا، ایسے کپڑا جھاڑ کے چلے گئے، زمین جنبش، آسماں جنبش، گل محمد نہ جنبش، زمین ہل گئی، آسمان ہل گیا، لیکن گل محمد صاحب نہیں ہلے۔ جو کرتا تھا وہی کرتا رہا، اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو نہیں پڑھی، قضا کرتا تھا تو قضا کرتا رہا، اگر سگریٹ کے چھٹے لگاتا تھا تو وہ چھوٹ نہ سکی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، ساری رات بھی سنو تو فائدہ نہیں، اگر سمجھ میں 2 باتیں اللہ اس کے محبوب کی آ جائیں، وہ 2 باتیں دل کو پلٹنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ مہینہ رجب شریف، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس میں بڑی رحمتیں نازل کی، اور اس مہینے کو ہم شب معراج کا مہینہ کہہ کے یاد کرتے ہیں۔
اس مہینے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے فرائض ہیں، ادا کیے بغیر نجات نہیں۔ روزہ، حج، زکوٰۃ تین ایسے فرض ہیں جو جبریل امین وحی کے ذریعے رسول پاک تک لے کر آئے، اللہ نے پہنچایا۔ لیکن نماز ایسا فرض ہے، قربان جاؤں اس عمل پر، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ عطا کیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ نبی پاک اللہ کا دیدار کر کے باہر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اے امام الانبیاء، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ نماز 2 نمازیں بھی ادا نہیں کرتی تھی، تیری امت پر 50 نمازیں فرض کی، یہ وہ کیسے پڑھیں گے؟ واپس جائیے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ سے عرض کریں گے اللہ آپ کی عرض کو قبول فرماتا ہے، اللہ تیرے نازوں کو برداشت کرتا ہے۔ اے میرے محبوب اللہ کے نبی، اے امام الانبیاء، واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی تخفیف کے بارے میں عرض کریں۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ نے 45 نمازیں کر دی۔ باہر آئے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے۔ میں آپ کو اس میں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا، یا نبی اللہ، یا خاتم النبیین، آپ واپس جائیے، میں نے کہا میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ نہیں پڑھ سکی، تیری امت 45 نمازیں کس طرح پڑھیں گی؟ جا کر اللہ سے عرض کریں کہ اللہ ان میں تخفیف فرما دے۔ قربان جب امت کے نام پر نبی پاک واپس لوٹے، جا کر عرض کی، یا اللہ تو ان نمازوں میں تخفیف فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 اور کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ رب نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے جواب دیا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کا یہ نبی جنون کی کیفیت طاری ہوگی، اس کے بعد کبھی ہنسے نہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پوچھا، موسیٰ علیہ السلام آپ کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے۔ موسیٰ علیہ السلام رو رو کے ہچکی بن گئی، عرض کرتی، جس کو اللہ کہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، وہ روئے نہ تو اور کیا کرے، اس کو ہنسی کس طرح آ جائے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ آج اس نبی کو موقع ملا تھا۔ کیا موقع ملا تھا؟ جو اللہ کو دیکھ کے آیا ہے میں اسی کو دیکھ لوں۔ وہ پیاس ہی نہیں بجھی، اتنی پیاس کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، آپ واپس اللہ کے پاس جائیے۔ ہر بار جب میرا نبی اللہ کے پاس گیا ہوگا، او میرے بھائی، اگر وہ جلوہ پہاڑ پہ ڈالے تو جل کے راکھ ہو جائے۔ وہ خدا کا نبی جب اللہ سے ملاقات کر کے آتا ہوگا، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بار بار اس لیے کہتے تھے پھر اللہ کا دیدار کر کے خاتم النبیین آئے تو میں ان کا دیدار کر سکوں۔ یہ پیاس ایسی ہے، بجھتی نہیں، بڑھتی ہے۔ یہ جس کے دل کو لگی ہو وہ جانے۔
پاگل لوگ نہیں ہیں جو رات کو اللہ کے سامنے سجدے کر کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر کے یہ ساری رات گزار دیتے ہیں، ایک پل نیند نہیں آتی، یہ پاگل نہیں ہے۔ ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں۔ جس کے دل میں عشق کا روگ لگے وہ جانے نیند کیسے آتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ رات، اس مہینے کی رات شب معراج کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچے اور سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا۔ کوئی تماشا ہے؟ کوئی مقام ہے؟ کوئی رتبہ ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، شب معراج جو میرا امتی ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن پاک پڑھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، نوافل ادا کرے۔ اللہ کے محبوب فرماتے جو شب معراج 27 رجب کو اپنی یہ رات اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ کے ذکر میں گزارے، رسول پاک کا فرمان ہے اس دن جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے اس کا دل زندہ ہوگا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے یہ رات اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ کے ذکر میں گزاری، اللہ کی نماز میں گزاری، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاری، سال کے کسی وقت وہ اللہ سے دعا مانگے اور وہ دعا اللہ کے پاس جمع ہوتی، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اتنی متبرک رات مسجد الحرام سے نکلتے ہیں براق پر سوار۔ براق برق نہیں، یہ برق ہے، یہ بجلی ہے۔ 1,86,000 مائل فی سیکنڈ اس کی رفتار ہے۔ 1,86,000 مائل۔ میرا محبوب بجلی پر نہیں گیا، تیرے میرے پیارے رسول براق پر، برق کی جمع۔ یہ سائنس کی تھیوری ہے، E=mc²۔ آج سائنسدان مانتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے، خدا کے محبوب مسجد حرام سے چلتے ہیں، مسجد اقصیٰ جاتے ہیں، پہلے آسمان پر جاتے ہیں، دوسرے پہ جاتے ہیں، تیسرے پہ جاتے ہیں، چوتھے پہ جاتے ہیں، 5ویں پہ جاتے ہیں، 6 پہ جاتے ہیں، 7ویں آسمان پر جاتے ہیں، پھر سدرۃ المنتہا پر جاتے ہیں، جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں، جہنم کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور لوٹ کے آتے تو وقت وہی ہے، وقت وہی، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، جو وضو کیا تھا پانی ایسے ہی بہہ رہا ہے۔ نظام قدرت میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔ سائنس نے آج مانا، سائنس نے آج یہ مانا کہ اگر برق کی رفتار سے کوئی چیز چلے اس کے فاصلہ طے کرنے کا ٹائم پیریڈ 0 ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میرے دوست سمجھے یا نہیں سمجھے، یہ سائنس کی تھیوری ہے یہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز برق کی رفتار سے چلے، وہ فاصلہ طے کرے، اس کے لیے ٹائم 0، وقت لگتا ہی نہیں۔ اور جو برق نہیں براق پر اڑے، کنڈی کیوں نہیں ہلے گی، بستر گرم کیوں نہیں رہے گا، پانی وضو کا کیوں نہیں بہے گا، وہ تو جان ہے جہان کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں
ہر آسمان پہ پوچھا گیا کون؟ جبریل امین نے عرض کی جبریل. کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا بلائے گئے ہیں یا آئے ہیں؟ خدا کی قسم پڑھ. جبریل امین کہتے ہیں اللہ نے بلایا ہے. بلانا کچھ اور ہوتا ہے، خود جانا کچھ اور ہوتا ہے، بہت فرق ہے. جبریل امین کہتے آئے نہیں بلائے گئے ہیں. وہ محبت کس قدر عروج پر ہوگی، وہ محبت کس قدر بلند ہوگی کہ اللہ وحدہ شریک خالق اپنے محبوب کو بلاتے ہیں. وہ محبت کس حد تک ہوگی اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا کوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں صرف مشاہدات جو رسول پاک کو کرایا گیا اس کے بارے میں باتیں کر کے ختم کروں گا. وقت پہ سوئیں اور فجر پہ اٹھیں. ایسا نہ ہو اللہ اس کے محبوب کی باتیں سن کے نعرے بھی ماریں، سبحان اللہ کریں، اور فجر کی نماز پہ خراٹے چل رہے ہیں، کھڑا 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 کھڑا. اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں میرے پاس نبی کوئی نہیں، نبی ہوتا تو میرے عمر نبی ہوتے. کیا شان ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی دین کی بات کرو عمر کا ذکر کرو ایمان تازے ہو جاتے ہیں. سب کو دیکھا، ایک اصحابی رسول جماعت میں نہیں ہے. نکلے اللہ اللہ کی نوافل پڑھ کے مسجد نبوی سے نکلے. سامنے سے صحابی کی امی کو دیکھا، بوڑھی اماں کمر جھکی ہوئی ہے، ضعیف العمر ہے. کہا ماں جی السلام علیکم. ماں نے کہا وعلیکم السلام یا امیر المومنین. پوچھا ماں نماز فجر میں آپ کے صاحبزادے نہیں تھے؟ اماں نے کہا یا امیر المومنین وہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. جب رات کا آخری پہر آیا تو ان کی آنکھ لگ گئی، اس لیے جماعت میں شریک نہیں ہو سکے. کیا کر رہے تھے یہ دیکھ لیں. کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ڈرامہ نہیں دیکھ رہے تھے، کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہے تھے، کوئی سٹوری کے پیچھے لگے ہوئے نہیں تھے. کیا کہا یا امیر المومنین ساری رات اللہ کی عبادت کرتے کرتے جب رات کا آخری پہر آیا تو ان کو اونگ آ گئی، وہ سو گئے، اس لیے جماعت میں شریک نہیں ہو سکے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر رنجیدگی ظاہر ہوئی، رنج. کہا یہ بہتر تھا عشاء پڑھ کے وہ سو جاتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا. بتا بھی گئے اور دین کے علم سے آگاہ بھی کر گئے. تیرا اللہ اللہ کرنا، تیرا ذکر میں رہنا کہیں ایسا نہ ہو جو بات اللہ اس کے نبی کو زیادہ محبوب ہو وہ رہ جائے اور ہم کم کی طرف چلے جائیں. ہم تو دنیا میں کوئی نقصان برداشت نہیں کرتے، نبی پاک کے دین کی کمی کیوں کر برداشت کریں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ آؤ ہم تمہیں بتائیں اللہ نے ہمیں کیا دکھایا. حضرت حضور نبی پاک فرماتے ہیں ہم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ لیٹا ہوا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا. وہ پتھر اس کے سر میں دے مارتا ہے، اس کے سر کی بوٹیاں بکھر جاتی ہیں، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اللہ اس کے سر کو سالم کر
دیتا ہے، اللہ اس کے سر کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ پتھر اٹھانے والا پتھر لا کر سر پہ دے مارتا ہے، اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کی بوٹیاں بکھر جاتی ہیں، وہ پھر دوبارہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اللہ اس کے سر کو پھر سالم کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے دیکھا، فرمایا جبریل یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا امتی ہے، یہ نماز میں غفلت کرتا تھا، قیامت تک اس کو یہ عذاب دیا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ نماز کی غفلت کیا ہے؟ میں اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بتاتا کون ہے؟ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، سرتاج التابعین، اس حدیث پاک کی شرح لکھتے ہیں، آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی پاک نے جو نماز کی غفلت کے بارے میں فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے فجر کی نماز اس وقت پڑھے جب سورج نکلنے والا ہو، ظہر کی نماز اس وقت پڑھے جب عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہو، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھے جب مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہو، اور مغرب اس وقت پڑھے جب عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہو، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھے جب عشاء کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو، یہ اپنی نماز سے غافل ہے۔ دوسرا، آپ نے فرمایا یہ نماز کی غفلت ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے بندے کا جسم تو اللہ کے سامنے ہو اور دل کہیں اور سیر کرتا ہو، دل اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو، یہ نماز کی غفلت ہے۔ تیسرا، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی ہلا رہا ہے، کبھی کالر ٹھیک کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی، کبھی خارشی ختم نہیں ہو رہی، تیرے خارش میں لگا ہوا ہے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، سجدے کے مقام پر کنکریاں پڑی ہوئی ہوں۔ نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کو ہاتھوں سے ہٹا دے؟ میرے محبوب نے فرمایا بہتر تو یہ ہے کہ اس کو ہاتھوں سے نہ ہٹاؤ، اس کے اوپر ہی سجدہ کر دو، تمہارا دل کسی اور طرف نہ جائے۔ اللہ کو چھوڑ کے کنکریاں کیوں دیکھے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا وہ کنکریوں پر دھیان کیوں لے جائے؟ نبی پاک فرماتے بہتر یہ ہے اس کنکریوں کو ایسے ہی رہنے دے اور اللہ کو سجدہ کرے۔ نماز کے دوران دائیں بائیں آنکھیں ٹیڑھی کر کے دیکھنا، کبھی کالر ٹھیک کرنا، کبھی خارش کرنا، کبھی ٹوپی ٹھیک کرنا، یہ نماز کی غفلت ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ایک بندہ لیٹا ہوا، دوسرے کے ہاتھ میں پتھر، وہ اس کے سر پہ دے مارتا ہے، اس کے سر کی بوٹیاں بکھر جاتی ہیں، وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اللہ سر کو جوڑ دیتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل امین یہ کیا ہے؟ عرض کی آقا یہ آپ کا امتی ہے جو نماز میں غفلت کیا کرتا تھا۔ کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، یہ بھی نماز کی غفلت۔ موڈ پر نماز، موڈ نہیں ہو رہا یار، اللہ کا فرض موڈ پر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص کہتا ہے حضرت شوبان رائی، وہ چرواہا بکریاں چراتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں جو زمانے کے امام ہیں۔ آپ نے جواب دیا میں شریعت پاک کو زیادہ جانتا ہوں لیکن شوبان رائی شریعت والے کو زیادہ جانتا ہے، اس لیے اس کے پاس جاتا ہوں۔
کہا اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے. فرمایا اللہ نے جو اس کو علم دیا وہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ شخص شوبان رائی کے پاس چلے گئے. سوال کرتے ہیں حضرت کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں بھول گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کیا کرے؟ آپ رونے لگے. کہا حضرت میں نے تو مسئلہ پوچھا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے بھول جائے کہ کتنی رکعت میں پڑھ چکا ہوں, میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کرے. آپ نے روتے ہوئے فرمایا یہ اللہ کا بندہ یہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. اس غافل نے اللہ کی نماز ہی کیا پڑھی. رو کے جب تھوڑا سکون ہوا تو فرمایا وہ اپنے غالب گمان کو دیکھے, جس طرح زیادہ گمان ہے اس کے اوپر عمل کر لے. یہ پہلا حصہ کوئی عالم بیان نہیں کرتا, عالم بیان کرتا تو دوسرا حصہ ہی بیان کرتا. میرے پیارے بھائی, میرے بیٹے, اللہ کے محبوب فرماتے میں آگے گیا, میں نے ایک خون کا دریا دیکھا. ایک شخص اس میں غوطے کھا رہا ہے, غوطے کھا رہا, ہاتھ پیر مار رہا ہے کہ کہیں کنارے پہ لگوں. اس دریا کے کنارے پر ایک شخص پتھروں کا ڈھیر لے کے بیٹھا ہے. جب وہ ہاتھ پیر مارتا مارتا کنارے کے قریب آتا ہے تو وہ ایک بڑا پتھر اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونستا ہے. وہ پتھر اس کے گلے سے گزرتا ہوا, پیٹ سے گزرتا ہوا, پخانے کے مقام سے نکلتا ہے. نبی پاک دیکھ کے فرماتے ہیں جبریل امین اتنی تکلیف, یہ کون ہے کہ خون کے دریا میں غوطے کھاتا ہے. جب کنارے پر آیا اس شخص نے ایک پتھر اس کے منہ میں ڈالا جو اس کے گلے سے پیٹ سے ہوتا ہوا پخانے سے نکلا. یہ کون ہے؟ نبی پاک فرماتے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سود خور ہے. کہتے ہیں سود کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا. آج کل تو مجبوری ہو گئی ہے. چڑیا کو یقین ہے اللہ مجھے رزق دیتا دے گا, کتے کو یقین ہے, خنزیر کو یقین ہے. نبی پاک کے سچے امتی کو, اللہ کے سچے بندے کو یقین نہیں ہے کہ میں حرام کے بغیر بھی کھا سکتا ہوں, یہ یقین نہیں ہے. سود لینے والا, سود دینے والا, ان کا گواہ بننے والا, ان کے مابین معاہدہ لکھنے والا, سارے سود کے گناہ میں برابر ہیں. اور نبی پاک فرماتے اس کا سب سے کم گناہ یہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ حرم پاک میں زنا کرتا ہے. خدا کی قسم ہنسنے لگتے ہیں. کہو نا بھائی یہ سودی کاروبار نہ کرو, یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. ہنسیں گے یار, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں اب یہی چلتا ہے. دنیا میں یہ چلتا ہے تو نبی پاک کا دین بدل جائے گا؟ دین نہیں بدلے گا. دین وہی جو رسول پاک دے گئے, ہٹیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. نبی پاک کے دین میں نقص نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سود لینے والا, دینے والا, ان کے مابین کاروبار لکھنے والا اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سود کے لین دین کرنے والے باقاعدہ حدیث پاک کے موجود ہے روز محشر جس طرح نشے والا نا منہ کے بل گرتا ہے, کبھی آگے گرتا ہے, ہر بندہ دیکھ کے کہے گا یہ دنیا میں سودی کاروبار کرتا ہوگا, یہ اس کی نشانی ہے. میں نے دنیا میں پاگل ہوتے ہوئے لوگ دیکھے. اگر پاگل نہ بھی ہوں, کیا یہی کم ہے کہ اپنے ذمے اتنا بڑا گناہ لے کے مر جائے کہ اپنی ماں سے خانہ کعبہ میں اس نے ایک زنا کیا ہو؟ دل کانپتا ہے کہ نہیں کانپتا؟ وہ وقت بہت قریب ہے.
یہ دل نہیں کانپے گا، ریشہ ریشہ کانپے گا، کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے تو دنیا میں ایک آنسو بہا، اللہ کے سامنے نادم ہو کے، اللہ سے ڈر کے تو اپنے گناہ پہ توبہ کرتا ہوا ایک آنسو بہا، یہ ایک آنسو جہنم کی ساری آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ مر کے تو اتنا روئے تیرے آنکھوں کے آنسوؤں میں دنیا کے سارے جہاز کھے جا سکتے ہوں، یہ پانی یہ آنسو کسی کام نہیں آئیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے ہر اعضاء پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے جب وہ آنکھ سے شہوت سے غیر محرم عورت یا حسین لڑکے کو شہوت سے دیکھتا ہے، شہوت کی نگاہ، یا شہوت سے کسی غیر محرم کو مس کرتا ہے، یا شہوت سے کسی سے ہم کلام ہوتا ہے، یا شہوت سے چل کے کسی کے قریب جاتا ہے۔ وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ حسین لڑکا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا میں ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ میں نے مرد عورتوں کو ننگے ایک تنور کے شکل کے کنویں میں دیکھا۔ جب آگ بھڑک کے اوپر اٹھتی ہے یہ بھی اوپر اٹھتے، جب آگ نیچے جاتی ہے یہ بھی نیچے جاتی ہے، اتنی گندی بدبو جو برداشت نہ ہو سکے۔ میں نے کہا جبریل امین میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد عورت ہیں جو زناکار تھے، قیامت تک اسی میں یہ چلیں گے اور روز قیامت اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب فرماتے میں آگے گیا، میں نے دیکھا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی بہترین لذیذ خوشبودار کھانے پڑے ہوئے، لیکن وہ مرد عورتیں ان لذیذ خوشبودار بہترین کھانوں کو چھوڑ کر غلیظ بدبودار سڑان بھرے کھانے کھا رہے ہیں اور رو بھی رہے۔ میں نے کہا جبریل امین یہ اتنے لذیذ کھانے جس میں خوشبوئیں پھوٹتی ہیں اس کو چھوڑ کے یہ گندا غلیظ کھانا بدبودار سواد والا کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ رو بھی رہے، کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ مرد عورت ہیں، عورتیں ان کے اپنے شوہر تھے ان کو چھوڑ کر دوسرے مردوں سے منہ کالا کرتی تھی، بدکاریاں کراتی تھی، اور یہ وہ مرد ہیں ان کی اپنی بیویاں تھیں ان کو چھوڑ کر یہ دوسری عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ اے اللہ کے محبوب قیامت تک یہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور روز قیامت اللہ ان کا حساب و کتاب کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آگے گیا، میں نے دیکھا مرد عورتیں اس طرح جھکے ہوئے جس طرح نماز میں رکوع کرتے ہیں، اور ان کے پخانے کے مقام پر وہاں سے اندر آگ ڈالی جاتی ہے، وہ آگ اس کے پیٹ سے ہوتی ہوئی ناک سے نکل رہی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے دیکھ کے کہا جبریل امین یہ اتنی عبرتناک سزا، پخانے کے مقام سے آگ ڈالی جاتی ہے، ناک سے نکل رہی ہے، یہ سزا کن کو دی جا رہی ہے؟ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ مرد عورتیں ہیں جو لوتی فعل کرتے تھے، پخانے کے مقام سے صحبت کرنے والا مرد عورت سے صحبت کرے، آگے سے کرے پیچھے سے کرے، لیکن پخانے کا مقام نہیں، صحبت کا مقام ایک ہی ہے۔ یا مرد
مرد سے بدفعلی کرے، یہ بھی لوٹی، عورت سے چپٹی بازی کرے، یہ بھی زنا، یہ سارا زنا۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے روزے قیامت تک ان لوگوں کی پخانے کے مقام پر آگ داخل کی جائے گی، ناک سے نکلے گی، قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، میں آگے گیا، میں نے دیکھا مرد عورتوں کو ان کے جسم کے آدھے حصے اتنے حسین، اتنے خوبصورت، جسم کے ان حصوں پر نظر نہ ٹھہرے، اور آدھے حصے اتنے گندے، اتنے غلیظ، اتنے بدبودار، جس کو دیکھا نہ جا سکے۔ میں نے کہا جبریل یہ میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے مرد عورتیں ہیں، دنیا میں رہتے تھے، چغلی بھی کرتے تھے، غیبت بھی کرتے تھے، فحش کلامی بھی کرتے تھے، آنکھوں سے دوسری کے ماں بہن بیٹیوں کو شہوت سے دیکھتے تھے، گندگیاں کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، حرام خاریاں کرتے تھے۔ ان گناہوں کی وجہ سے ان کا آدھا جسم گندا غلیظ ہو گیا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بھی پڑھتے تھے، یہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ یا رسول اللہ اس ذکر کی وجہ سے، اللہ اس کے نبی کی اطاعت کی وجہ سے ان کا آدھا جسم خوبصورت ہو گیا۔ پھر آواز آئی، اے فرشتوں، اے ملائکو، میرے ان بندوں کو میری رحمت کے دریا میں لے جاؤ۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان سب کو جنت میں اللہ کی رحمت کے دریا پر لے گئے، کہا یہاں غسل کرو، ان کو غسل کرایا۔ جب غسل کر کے واپس لوٹے تو نبی پاک فرماتے ہیں رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، وہ اتنے خوبصورت ہو گئے، وہ اتنے حسین ہو گئے کہ ان پر تو نظر ٹھہرتی نہ تھی۔ میں نے کہا جبریل میں نے کیا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ دنیا میں گناہ کرتے تھے، آدھا جسم گندا غلیظ ہو گیا، یہ نیکی بھی کرتے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اس کی وجہ سے آدھا جسم خوبصورت ہو گیا، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی تھی۔ یہ نکتہ کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا میں معصوم ہوں، کوئی پیر نہیں کہہ سکتا میں معصوم ہوں، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ کوئی سید ہے، کوئی پہلوان ہے، کوئی بہت بڑا ترم خان ہے، بڑے مقالے لکھتا ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اور جو انبیاء کرام کو گناہ گار کہتا ہے اس سے بڑا ذلیل انسان کوئی نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میں معصوم اور پاک ہوں۔ نکتہ یہ ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں پھر اللہ نے حکم دیا ان کو رحمت کے دریا میں لے جاؤ، وہاں غسل دے کے لاؤ۔ جب غسل دے کے لائے وہ اتنے حسین ہو گئے تھے، ان پر نظر ہی نہیں ٹھہرتی تھی۔ جبریل امین سے پوچھا میں نے کیا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ گناہ کیے تھے تو آدھا جسم غلیظ ہو گیا، نیکیاں کی تھی آدھا جسم حسین ہو گیا، لیکن موت سے پہلے اپنے گناہ پہ نادم ہو کے اللہ کے خوف سے انہوں نے گناہ سے توبہ کر لی تھی۔ اس توبہ کے صدقے اللہ کی رحمت نے جوش مارا، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کیا اور رحمت کے دریا میں غسل دے کے لائے، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ توبہ کب ہوگی؟ ہماری بناسپت توبہ تو روزانہ ہی ہوتی ہے، کان پکڑ کے توبہ، ناک رگڑا توبہ، سب کے سامنے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، اور ہماری ماں بہن بیٹی کو دیکھے آنکھیں نہ نکال دیں، اس کی ہوتا کون ہے؟ یہ انصاف ہے؟
عدل ہے؟ خدا کی قسم اصول یہ ہے تو دوسروں کی ماں بہن بیٹی کا محافظ بن، اللہ تیری عزتوں کا محافظ بن جائے گا۔ ہم ڈاکے ڈالیں گے خیر نہیں پائیں گے، اس کا بدلہ خیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر چاہتے ہیں اللہ سچی توبہ کی توفیق دے دے، دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے، رب کی خشیت بیٹھ جائے، گناہ سے توبہ سچی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، تو اس کے لیے دل کو بدلنا پڑے گا۔ دل نہیں بدلے گا، داڑھی نہیں روکے گی گناہ سے، دل نہیں بدلے گا، جبہ پہن کے گناہ سے نہیں بچیں گے، دل نہیں بدلے گا میرے بھائی، 1000 دانے کی تسبیح خدا کی قسم کچھ نہیں بگاڑے گی۔ تیرا دل پاک ہو جائے، تیری 5 وقت کی نماز تجھے اللہ کا ولی بنا دے گی۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے۔ سقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کو پاک کرتا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر 2 قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر عامہ را بود ذکر زبان، ذکر خاصاں باشد دل بے گماں۔ جو اللہ کے عام بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو خاصان خدا ہوتے ہیں، زمانے کے شہباز بنتے ہیں، کتب بنتے ہیں، ابدال بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دل کا ذکر عطا فرماتا ہے۔ یہ دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک دلیل ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی میں آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 5-7 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا، ابھی کرنا شروع کر دیں، ابھی کرنا شروع کر دیں، چند دن لگیں گے، چند دنوں میں اللہ آپ کے دل کی زبان کو انشاءاللہ کھول دے گا۔ دیکھیے، مرد عورت کوئی بھی ہو، اوپر کرے گا، یہ دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کے پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف، یہ دل کا مقام ہے، یہ اللہ کی محبت کا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مقام ہے۔ ہر وقت یہاں خیال کر کے سن، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، بیٹھ دروشی پڑھے۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف لیفٹ سائڈ پر پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، قلب المومن بیت الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ شک ہے آپ کو؟ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مومن ہیں، دل اللہ کا گھر ہونا چاہیے، لیکن ہمارا دل اللہ کا گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ نیک ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، گناہ گار بندہ ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، صرف کرسی پہ گرد ہو، ڈسٹ ہو، جب تک میں ڈسٹنگ نہ کروں، گرد کو صاف نہ کروں، میں کرسی پہ نہیں بیٹھتا۔ کتے کو دیکھ لو، میں نے دیکھا، ابھی دیکھ لو، کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ دیکھتا ہے، اگر جگہ صاف نہ ہو اپنی دم سے کتا پہلے جگہ کو صاف کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہ گار بیٹھے تو ڈسٹ کو جھاڑ کے بیٹھے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ خود انصاف کریں، وہ ناپاک دل میں آئے گا
میرے بھائی گرد میں کوئی گندگی نہیں، ہاتھ پھیرو گرد صاف، اصل گندگی دل کی گندگی، ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت، ماں کو نہیں پتا، ابو کو نہیں پتا، یاروں کو نہیں پتا، اللہ کو جو دل میں خیالات ہیں اس کا بھی پتا ہے، نہیں چھپتے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب بندہ کھڑکیاں بند کر کے، دروازے بند کر کے، پردے گرا کر گناہ کرنے کی نیت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے بندے تو مخلوق سے ڈرتا ہے، تو مخلوق سے ڈرتا ہے، میں تیرا رب ابھی بھی تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھ سے نہیں ڈرتا۔ میرے بھائی یہ گندے دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے، اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کا نام، اس میں اعظم تفاسیر پڑھ لو، یہ جو دل کا ذکر آپ کو دیا ہے، یہ دل کا ذکر صرف نبیوں نے کیا، کسی نے اپنی امت کو نہیں دیا، یہ واحد امت ہے کہ تیرے میرے پیارے محبوب نے دل کا ذکر اپنی امت کو عطا کیا، جو نبیوں کے قلب کا نور تھا، اور یہ نور سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، پھر آپ سے سینہ بہ سینہ آگے منتقل ہوتا گیا۔ آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت، پڑھ لیں کتاب، لکھنے والا زمانے کا محدث ہے، آپ لکھتے ہیں لوگوں نے 40 سال خدا کے ولیوں کی خدمت کی، جب وہ خوش ہو گیا تو دل کا ذکر دے دیا، نہ نام پوچھا نہ کسی کے کام پوچھے، سب کو اجازت۔ امام ربانی کے مکتوب پڑھ لیں، آپ لکھتے ہیں کوئی اللہ کا صالح بندہ تجھے دل کے ذکر کی اجازت دے دے، اس کا مطلب یہ ہے تیرے قلب میں اللہ کی معرفت کا بیج بو دیا، اب تو اس کو سینچ اور اللہ کی معرفت کو پا۔ کرنا کیسے؟ بہت آسان طریقہ، ہر وقت کوئی پریشان نہ ہو، ہر وقت نوکری کرتا ہوں، کالج میں پڑھتا ہوں، میں یونیورسٹی جاتا ہوں، میں نوکری کرتا ہوں، یہ کون کرے گا؟ بچے پالنے، ماں باپ کی خدمت ہے، میرے بھائی یہ سارے کام ہوں گے، اور خدا کی قسم پہلے سے بھی اچھے ہوں گے، اور ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہوگا۔ یہ سمجھ لیں بغیر سیکھے نہیں آتا، الف ب سیکھے بغیر نہیں آتی، اے بی سی سیکھے بغیر نہیں آتی، یہ اس میں اعظم سیکھے بغیر کیسے آ جائے گا؟ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیسے کرنا ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتا ہے کر، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، نہ اللہ کا دین نہیں روکتا۔ کرنا کیسے ہے؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور غور سے سن، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، سننا، پھر سن۔ پیاس لگ گئی، پیاس لگتی، آپ نے کبھی دیکھا وہ زبان سے پانی 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 کرتا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا، پانی کا خیال آتا ہے۔ اس طرح سب ابھی اسی وقت اپنا خیال دل کی طرف لے جائیں، اور خیال یہ کریں دل نہیں، یہ تو طوطا ہے، بولی اس کی ہے، سننی آپ نے، غور سے سن، چہرہ میری طرف رکھ، باتیں میری سن، دھیان دل کی طرف لے جا اور سن، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ چند دن تو جا کر کے دیکھو، چند دن پہلے خیال پکے گا، پھر آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی۔ یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے میرے بھائی، اللہ نے اپنے بندے کو پیدا کیا اپنی محبت اور معرفت کے لیے، بنایا خاک سے۔ اللہ نور، نور کا خاک سے کیا تعلق؟
لیکن کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کو بنایا اپنی محبت اور معرفت کے لیے، جب اسے پیدا کیا اس کے دل میں اللہ نے اپنا نور رکھ دیا. اس نور کے ذریعے تم اس سے رابطہ کر سکتا ہے. یا توجہ کر کے سنے گا، پہلے خیال پکے گا، پھر آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگے گی. یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے. جب آپ نے اللہ کے نام کا تصور پکایا، جو اوپر داغ لگے تھے وہ دھلے، جو پردے چڑھ گئے تھے وہ چھٹے. وہ اللہ کا نور جو اندر موجود تھا، شروع میں جو وہ ذکر کرتا ہے تو دل کی دھڑکن کی طرح سنتا ہے. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. تو اب اس کی پریکٹس کر، تو جا کر. چند دن اور گزریں گے، خدا کی قسم یہ جو دل کی دھڑکن ہے، اسی دل کے مقام پر جس طرح زبان سے اللہ نکلتا ہے، دل سے نکلے گا اللہ اللہ اللہ. پھر یہ بندہ مرے گا جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا، یہ کبھی نہیں مرے گا. اس کے علاوہ یہ اگر نور جلدی پانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہوتا ہے مراقبہ. مراقبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی وہ عبادت جو نبی پاک غار حرا میں کیا کرتے تھے. میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. جتنے اللہ کے ولی بنے، جتنا مراقبہ زیادہ کیا، اتنا بڑا اللہ کا ولی بن گیا. کیسے کرتے ہیں دیکھ لیں، میں کر کے دکھاتا ہوں. جب بھی وقت ملے، کوئی وقت کی پابندی نہیں، جتنا وقت ملے اس کی کوئی قید نہیں. وضو ہے یا نہیں کوئی شرط نہیں. کیا کرنا ہے میری طرف دیکھیں. فارغ ہو گئے، فارغ ہوتی بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن کو دل کی طرف جھکا، آنکھیں بند، گردن نیچے. پھر آج تک جو گناہ کیے ہیں اس کی پہلے سچی توبہ کر. ابھی میں نے عرض کی بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں. خوش نصیب وہ جو موت سے پہلے پہلے اللہ سے سچی توبہ کر لے. مر کے توبہ کرے گا، پھر توبہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیسے مراقبہ کرنا ہے مجھے دیکھیں. آنکھیں بند، گردن نیچے. جو گناہ کیے ہیں ان کو یاد کر کے رو لے. نبی پاک کا فرمان ہے مومن کو اپنے گناہ یاد آئے، اللہ کے خوف سے اتنا ہی رو لے، اس کی پلک کا ایک بال گیلا ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. دوسری حدیث پاک ہے مومن کو اپنے گناہ یاد آئے، اللہ کے خوف سے اتنا ہی رو لے جتنا مکھی کا سر ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے. اب دیکھو آنکھیں بند، گردن نیچے، رو دھو کے جو گناہ کیے اللہ سے سچی توبہ کر. قربان جاؤں نبی پاک پر، اپنی امت کو کسی مقام پر میں نے نہیں چھوڑا. رسول پاک فرماتے ہیں گناہ کر کر کے تیرا دل اتنا کالا ہو گیا، گناہ کر کر کے تیرا دل اتنا سخت ہو گیا، گناہ یاد کر کے تجھے رونا نہیں آتا، تو اپنا منہ ایسا بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے. اللہ تیرا چہرہ دیکھ کے، روتا ہوا چہرہ دیکھ کے رب کو اتنا رحم آئے گا، رب تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. دیکھے میری طرف، آنکھیں بند، گردن نیچے، رو دھو کے اللہ کے سامنے اقرار کر، یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا. جس طرح آج تک تو نے میرے عیبوں پہ پردے ڈالے، لوگ مجھے نیک سمجھتے، میں کیا ہوں مجھے پتا ہے، لیکن میں آج تیرے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں، تو میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ سے عہد کر کے رو دھو کے اب اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن. دل کہتا ہے اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ سننا ہے. جب توجہ کر کے سنیں گے پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ پکارے گا. اور خدا کی قسم جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو رسول پاک فرماتے بندہ ایک بار اللہ کہتا ہے رب 70 بار کہتا جی جی میرے بندے، جی میرے بندے. یہ وہ مقام ہے کہ بندے کو اللہ کی پناہ مل جاتی ہے. جب اللہ کی پناہ مل جاتی ہے خدا کی قسم کوئی طاقت اس کو پھر گمراہ نہیں کر سکتی. نماز کبھی نہیں چھوڑنی، خود تو پڑھنی ہے، اپنے گھر میں جتنے آپ کے گھر میں آپ کی مات ہے تو ان کو پڑھانی بھی ہے. اگر نہیں پڑھائی خدا کی قسم تیری خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے. حق ادا کر کے جان چھڑا لو. نماز پڑھیں وضو کریں تو وضو میں مسواک کیکر کی بنا لو، نیم کی بنا لو. آج کل تو بازار میں بکتی ہے وہاں سے لے لو، وضو میں استعمال کر کے نماز وضو کر کے نماز پڑھا کریں. نبی پاک کا فرمان ہے ایک کے بدلے میں اس نمازی کو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا. پہلے میں نے اللہ کے ولیوں سے سنا تھا، پھر عاجز نے خود دیکھا ہے. اللہ نے مجھے دکھایا وہ اللہ کے رسول کا امتی جو 5 وقت وضو میں مسواک دے کر کے وضو کر کے نماز پڑھے گا. جب موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد اس کی روح قبض کریں گے. دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں. آج کل نماز بھی ننگے سر پڑھنے لگ گئے ہیں، وہ والوں کا سٹائل خراب ہوتا ٹوپی رکھنے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے. جس بچے کو ماں باپ ناپسند کرے ازما لو وہ کبھی نہیں پنپتا، اور جس کو تیرا میرا نبی ناپسند کرے کس خیر کی امید میں. بہترین ٹوپی لے لو، ایسی ٹوپیاں ملتی ہیں جیسے بادشاہوں کے تاج ہوتے ہیں، لے لو. کون روکتا ہے؟ ننگے سر نہ پھرو. یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ تیرے میرے رسول کی سنت ہے. میرے نبی سرتاج الانبیاء، میرے نبی نے امت کو بھی سرتاج الامت بنا دیا. یہ تاج ہے. ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے. داڑھی واجب، داڑھی واجب. کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، عالم ہونا چاہیے. یہ آج کل جو نئے نئے مولوی نکلے نا، میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، سب جائز ہے. ہاں یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. کسی کہیں قرآن میں نہیں آیا، کہیں حدیث میں نہیں آیا، کہیں کسی محدث نے نہیں بتایا، کبھی کسی مفسر نہیں بتایا. یہ کہتا ہے ہاں آج کل کے دور میں سب جائز ہے. داڑھی واجب، اور واجب کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، واجب کو ترک کرے اور مر جائے، واجب کو ترک کرے عمل نہ کرے اور موت آ جائے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. فرض کا انکار کفر، فرض کو نہ مانے کفر، اور واجب کو چھوڑے اور موت آ جائے یہ گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. اس داڑھی کی حد دیکھو، آنکھیں کھول لیں کوئی مغالطے نہ رہے، ایسے ناپنی ہے. یہ دیکھیں تھوڑی کے نیچے سے ناپے، یہ کم از کم 4 انگلی. یہ میرے ہاتھ میں بڑی ہوگی یہ کوئی بات، لیکن 4 انگلی سے ایک مٹھی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتا. نبی پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. میں خدا کی قسم کبھی گرا نہیں ہوں. یہ داڑھی بڑی وزنی ہو گئی ہے تو میں منہ کے بل گر گیا تھا، تھوڑی ہلکی کر لو گرنے سے بچ جاؤں. نہیں، دین وہ جس طرح تیرے میرے نبی نے بتایا. لیکن یہ دیکھیں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، درخواست میری ریکویسٹ ہے، فکر نہیں، آپ صرف یہ ذکر کر لو. کسی کام میں رکاوٹ نہیں، کسی کام کے اندر مداخلت نہیں ہے.
24 گھنٹے ڈالر کما، 24 گھنٹے دنیا اکٹھی کر، کوئی منع نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے تیرا خیال دل کے مقام پہ رہے، اور تو غور سے سن، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ بچہ روتا ہو نا، چپ نہ کرتا ہو، ماں ہاتھوں میں لے کے کہتی اللہ اللہ، خدا کی قسم سو جاتا ہے تیرے دل کو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کی لوریاں ہیں، تیری زندگی نور و نور کیوں نہیں ہوگی؟ فارغ ہو جا، کوئی کام نہیں ہے تو کیا کرے گی؟ چگلی، غیبت، بہتان، اگلے کی برائیاں، کوئی گندی فلم، گندا ڈرامہ، موت آ گئی۔ نہ یہ زندگی اچھی ہے نہ یہ موت اچھی ہے۔ فارغ ہو جاؤ تو مراقبہ کرو۔ کیسے؟ فارغ ہوتی بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہ پہ ندامت کا اظہار کر کے توبہ، خیال دل کے مقام پہ، دل کہتا اللہ اللہ، یہ مراقبہ۔ اس کے علاوہ اللہ نے زبان بھی اپنے ذکر کے لیے دی ہے، کم از کم 3 تسبیح کلمہ طیبہ پڑھ۔ ہر گانے پہ لا الہ الا اللہ، تسبیح مکمل ہوئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ایمان کی تجدید کر دیتا ہے۔ کم از کم 3 تسبیح روزانہ، درود شریف، جو بھی درود شریف آتا ہے وہ پڑھ۔ اور جب رات آ گئی، سونے کا وقت آیا، بیڈ پہ چلے گئے، لیٹ جاؤ، اور سارا دن جو کوئی گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، اس کو یاد کر کے استغفار پڑھنا شروع کر دے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر سارا نہیں آتا اتنا ہی پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھتے پڑھتے تجھے نیند آ جائے۔ خدا کی قسم، جتنے اللہ کے ولی بنے اسی طریقے سے بنے۔ اللہ رب کریم عمل کی توفیق دے۔ وما توفیق الا